وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ نے نہ مانا، یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ نے مجھے تسلیم کر لیا اور ایک گروہ انکار کرنے والا ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے، اور تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو اللہ عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ 8واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اس پارے میں جو پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال سے بچائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9ویں پارے کا آغاز ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے، یعنی آپ کی قوم میں جو مالدار تھے، جو عہدہ اور منصب رکھتے تھے، دنیاوی عزتیں رکھتے تھے، جو بہت زیادہ مغرور اور متکبر تھے، وہ کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا۔ اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ یعنی اے شعیب، تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو اور ہمارے دین کی مخالفت چھوڑ دو، اور اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہماری بستیوں سے نکال دیں گے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین، کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں؟ حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا دین نہ قبول کریں گے، اور اگر تم نے ہم پر جبر کیا، زبردستی کی، جب بھی نہ مانیں گے، کیونکہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ تم کتنا بھی ہم پر زبردستی کرو، کتنا بھی ظلم کرو، ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارا دین اگر قبول کر لیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اور ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دے دیا کہ تمہارا دین باطل ہے، اور اس کی برائی اور فساد کا علم اللہ نے دے دیا، ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو ہم ہرگز اس دین کو قبول نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں اس دین سے بچایا ہے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا،
اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے جس کے مقدر میں تباہی ہوگی اور جس کو ہلاک کرنا اللہ کو منظور ہوگا وہی تمہارے دین میں آئے گا، اور جس کے نصیب اچھے ہوں گے وہ ہرگز تمہارا دین قبول نہ کرے گا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی اپنے تمام معاملات میں ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور وہی ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے گا اور زیادت ایقان کی توفیق دے گا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر۔ حضرت زجاج نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے معاملے کو ظاہر فرما دے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔